السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو دنیا جہان کی نعمتوں سے نوازے، آمین۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کامنٹ کر دیں اور شیئر کر دیں۔ تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں اس یسرا کا نیکسٹ پارٹ۔ نیند سے بیدار ہوتے ہی اس نے کمرے کی تمام کھڑکیاں کھول دیں، باہر کا نظارہ کرتے ہوئے انگڑائی لی، پھر کپڑے نکال کر واش روم میں گھس گئی۔ شاور لیا، کپڑے بدلے، بال خشک کر کے پونی بنائی، دوپٹہ لیا اور نکھری سی باہر آ گئی۔ کچن میں معمول کی طرح ناشتے کا انتظام ہو رہا تھا۔ مسز شیرازی کیئر ٹیکر کے ہمراہ لاؤنج میں بیٹھی قرآن پاک پڑھ رہی تھیں۔ وہ پہلے ان کے پاس گئی، ان سے ملنے کے بعد کچن میں جا کر ناشتے کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ نگاہیں پھر بھٹکتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف گئیں، کلائی موڑ کر وقت دیکھا۔ 7:30 بج رہے تھے اور وہ ابھی تک نیچے نہیں آیا تھا۔ کہیں اس کی وہ دعا قبول تو نہیں ہو گئی کہ صبح 7 بجے سے پہلے پہلے اسے آفس جانا پڑے۔ نچلا لب دانتوں تلے دبایا اور پھر خود کو ہر لحاظ سے کمپوز کرتی کرتی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ کہہ دوں گی آنٹی نے بھیجا ہے، جاؤ دیکھو میرا بیٹا ابھی تک نیچے کیوں نہیں آیا۔ آہستگی سے دستک دے کر بیڈ روم کا دروازہ کھولا، مگر اندر کوئی نہ تھا۔ بیڈ پر کوئی شکن نہ تھی، تکیے بھی ترتیب سے رکھے تھے، کمفرٹر بھی استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ رک کر راہداری میں نگاہ دوڑائی، سٹنگ ایریا میں بھی کوئی نہیں تھا۔ اس کے قدم بے اختیار اسٹڈی روم کی طرف اٹھے، ادھ کھولے دروازے کو آہستگی سے اندر دھکیلا تو وہ اسے سامنے ہی کوچ پر سویا ہوا دکھائی دیا۔ لمحے بھر کے لیے تو جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ دروازے کے ہینڈل پر گرفت جمائے کتنی ہی دیر تک کھڑی رہ گئی۔ لیپ ٹاپ، موبائل، کچھ فائلز اور کاغذات قالین اور شیشے کی میز پر دھرے تھے۔ پانی کا گلاس بھی رکھا تھا، کافی کا مگ بھی۔ کیا وہ ساری رات اسٹڈی میں سویا رہا؟ وہ کچھ دیر اپنی جگہ کھڑی رہی، قریب آ کر اسے دیکھا، پھر آواز دیتے ہوئے کندھا ہلایا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ کھڑکیوں سے دھوپ سیدھا چہرے پر پڑ رہی تھی تو موندی موندی آنکھوں کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ حواس بیدار ہوئے تو اسٹڈی میں اپنی موجودگی کا احساس کر کے سیدھا ہوا۔ تاثرات ایک دم سے بدلے، غالباً اسے توقع نہیں تھی وہ اوپر آئے گی۔ تم؟ اس کی آنکھیں رت جگہ کی گواہی دے رہی تھیں۔ ہاں تم نیچے نہیں آئے تو آنٹی نے بھیجا۔ وہ ہتھیلیوں پر سر گرائے کچھ دیر تک بیٹھا رہا۔ تم یہیں سوئے رہے؟ کام کرتے آنکھ لگ گئی۔ وہ دائیں ہاتھ سے پیشانی مسل رہا تھا، آنکھیں ہنوز بند تھیں۔ 2 دن پہلے جب وہ آفس میں سو گیا تھا تو اس نے تب بھی مسز شیرازی کو یہی جواب دیا تھا۔ وہ نچلا لب دانتوں میں دبائے کھڑی رہی، پھر گلاس میں پانی ڈال کر اسے دیا۔ تم چلو، میں فریش ہو کر آتا ہوں، اس نے کہا۔ وہ سر ہلا کر اسٹڈی سے چلی گئی۔ ناشتے کے دوران اس کا رویہ ٹھیک رہا، ورک آؤٹ کرواتے ہوئے بھی، بس فرق یہ تھا وہ آج اسے کم ڈانٹ رہا تھا، زیادہ بات بھی نہیں کر رہا تھا۔ ذہن کچھ الجھا ہوا سا لگا کہ جب وہ بات کر لیتی تو وہ چونک کر پوچھتا وہ کیا کہہ رہی تھی۔ آفس کے لیے روانہ ہوا تو وہ گلاس والز کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور کافی دیر تک کھڑی ہی رہی۔ آفس سے واپسی پر اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے غیر معمولی پن کا احساس ہوا، حالانکہ کچھ بھی تو نہ بدلا تھا۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے اس نے صوفے پر بیٹھ کر جوتے اتارے، کف لنکس اور گھڑی ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی تو ادراک ہوا اس کے پرفیومز اور لوشنز وغیرہ غائب تھے۔ سوچ میں الجھتے وارڈروب سائڈ کی تو خالی ملی، اس کے کپڑے، جوتے، ٹائیاں، کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ وہ ایک دم سے حیران ہوا۔ ذہن میں ایک ممکنہ خیال نے سر اٹھایا تو اس کا سر نفی میں ہلا، مگر اگلے ہی پل وہ جوتے پہن کر سیڑھیاں اترتا نیچے آ گیا تھا۔ مسز شیرازی لاؤنج میں بیٹھی تھیں، ملازمہ ان کے لیے کپ میں چائے ڈال رہی تھی۔ جنت کی تلاش میں نگاہ دوڑاتے ہوئے اس نے راہداری کا رخ کیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دروازے پر دستک دیتا اس کے کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کا سارا سامان کارپیٹ پر دھرا تھا اور وہ بالکل سامنے نیچے بیٹھی اس کے جوتے ترتیب سے رکھ رہی تھی اور اتنا مگن ہو کر کام کر رہی تھی کہ نہ دستک سنائی دی تھی نہ اس کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ سینے پر بازو باندھے وہ خوشگوار حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا، پھر اس کے عقب میں بے حد قریب
पंजों के बल बैठ गया। मैं अभी अदील को कॉल करने वाला था। मेरे कमरे से कुछ सामान चोरी हो गया है। इतने करीब से इतने अचानक आवाज आने पर वो एकदम बौखलाई, स्नीकर छोड़कर नीचे गिरे। तुम तुम कब आए? घबरा कर पूछा। काफी देर हो चुकी है, वो उसकी आंखों में देख कर बोला। तुम इतनी बिजी थी, तुम्हें पता ही नहीं चला। जन्नत हवास पाख्ता सी उसे देख कर रह गई। एक तायराना निगाह कमरे में डाली, दौड़ाई, फिर फुर्सत से उसे देखा। आंखों में शरारत और लबों पर जो मुस्कुराहट थी, वो उसे लब भेज कर दबा रहा था। क्या आप बताना पसंद करेंगी? मेरे जूते, कपड़े, टाइयाँ खुद चल कर नीचे आई हैं या आप इन्हें लाई हैं? जन्नत की हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। सारी प्लानिंग का बेड़ा गर्क हो गया था। उसने सोचा था वो अपने बेडरूम में उसका सामान सेट करने के बाद मैसेज करके बता देगी कि अब वो कमरा शेयर कर सकता है। लेकिन शो में किस्मत के वो ऑफिस से जल्दी घर आ गया था और अब उसे यूं देख रहा था जैसे वो कोई जुर्म करती रंगे हाथों पकड़ी गई हो। अगर आप लाई हैं तो फिर क्यों लाई हैं? लहजे में किस कदर मासूमियत थी, जैसे वो ना जानता हो वो क्यों लाई थी। वो मैं ज़हन खाली हो गया, लफ्ज़ रहे ना जुमले बने, और वो उसकी कैफ़ियत से हँस उठाता उसके बराबर में ही बैठ गया कि जवाब देने के लिए जितना वक़्त दरकार है ले लो, मुझे भी यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं। जन्नत को जी भर कर रोना आया। खुद को जिस सिचुएशन में फँसा लिया था, उसका आसान तरीन हल भी उसे बेइंतहा मुश्किल लग रहा था। वो मैं वो उसकी निगाहों के तासुर से कन्फ्यूज़ हो रही थी। हाँ, वो तुम क्या? वो मैं अपना रूम शेयर करने की इजाज़त दे रही हूँ तुम्हें। फ़ारिस ने भवें उचकाईं। लेकिन मैंने तुमसे इजाज़त कब माँगी? और जन्नत को लगा जैसे आस-पास बहुत से धमाके हुए हैं और आँखों के सामने उस इज़्ज़त अफ़ज़ाई पर तारे से चमक उठे हों। उस दिन तो बड़ा कह रहे थे कमरे में दिल नहीं लग रहा। सारी मुरव्वत लिहाज़ बालाए ताक रखते हुए वो उस पर फट पड़ी। मैंने ये कब कहा? वो कदरे हैरत से सीधा हुआ। दिल में जगह नहीं दे सकती तो कमरे में दे दो। सुलग कर याद दिलाया। चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। मैं ऐसी कोई बात कर ही नहीं सकता। बेयकीनी की इंतहा। झूठा। जन्नत ने गोद में जो कोट रखा था उसे उठाकर कालीन पर पटका। जूफिशां, जूफिशां। उठकर मुलाजमा को आवाज दी। वो मुलाजमा फौरन ही हाजिर हुई। ये सारा सामान अभी के अभी साहब के कमरे में पहुंचाओ। झट से हुक्म सादिर किया। मगर मुलाज़िमा फ़ारिस की थी। उसके एक ही इशारे पर जन्नत के हुक्म को मुकम्मल नज़रअंदाज करती कमरे से चली गई। जन्नत का पारा मज़ीद चढ़ गया। मुड़कर उसे देखा। अब तुम जाओ यहाँ से। सख्त लहजे में उसे हुक्म सादिर किया। आंखों में हल्की सी नमी, भवें सुकड़ी हुई लब भींचे हुए। वो चंद लम्हों तक खड़ा रहा। अगले ही पल अपने और उसके माबैन फासले को ख़त्म करते हुए खुद से लगा लिया। वो उसकी इस हरकत पर अपनी जगह थम गई। थैंक यू सो मच, मुझे इजाज़त देने के लिए। आवाज़ मध्यम और गहरी थी। जन्नत का गुस्सा यकायक ठंडा हुआ। तासुरात में नरमी उतर आई। अलग होकर उसने अपने दोनों हाथों से बालों को पीछे किया। अगर मुझे पता होता आज मुझे सरप्राइज मिलने वाला है तो मैं शायद बहुत देर से घर आता। उसके कंधों पर हाथ रखे कह रहा था। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोर्ट नहीं जाऊंगी। अपनी खिफ़्त छुपाने को धड़ल्ले से कह दिया। वो हंस दिया। ऑफ कोर्स मैं ऐसा कुछ सोच भी नहीं रहा। वो उसे नज़रअंदाज करती कहीं और देखने लगी। मुझे चेंज करना है, फारिस ने कहा। उसने वार्डरोब से कपड़े निकालकर उसे दिए और वो अटैच्ड बाथरूम में चला गया। जन्नत कुछ देर तक अपनी जगह खड़ी रही, फिर लबों पर मुस्कुराहट लिए अपना बकिया काम समेटने लगी। अगले दिन वो ऑफिस से जल्द ही वापस आ गया था। घर पहुंचकर मुलाजमों से पता चला उसकी जोजा मोहतरमा अपनी सास के साथ सेहत के घर गई हुई थी। वो सीधा आफाक हाउस चला गया। वॉचमैन ने उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया। जेबों में हाथ डाले वो बड़े ही लिए दिए से अंदाज में अंदर दाखिल हुआ। सरसब्ज लॉन के वसत में एक जगह स्टेज तैयार किया गया था। नीलगू थीम में कुर्सियां मेजें सजाई गई थीं। मेहमान खवातीन और उनके ढेर सारे बच्चे और हर तरफ शोर शराबा।
بچے لون میں بھاگتے کھیل رہے تھے۔ سوزی مہمان خصوصی تھی، اتنی لاڈلی کہ تقریباً ہر بچہ اسے گود میں لیے پھرتا تھا۔ کیک کاٹا جا چکا تھا، تحفے وصول ہو چکے تھے، اب یقیناً مہمانوں کو کھانا کھلایا جا رہا تھا۔ اس کی نظر مسز شیرازی پر پڑی۔ وہ زید کی دادی کے ساتھ محو گفتگو تھی۔ وہ آنکھوں میں ذرا سی برہمی لیے اپنی بیوی کو کھوجنے لگا اور تبھی وہ اسے نظر آ گئی۔ آسمانی رنگ کے ڈھیلے ڈھالے کپڑوں میں ملبوس، بالوں کی پونی بنائے، وہ گلاس اسٹور سے نکل کر مسز شیرازی کی طرف جا رہی تھی۔ زویا اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ اقصیٰ مسز شیرازی کے پاس کھڑی بڑے مزے سے اپنی سی سی ٹی وی آنکھوں سے یہاں وہاں دیکھ رہی تھی کہ یکا نظر فارس وجدان پر پڑی۔ آپی! اس کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ جنت زویا کے جوتوں کے تسمے باندھ رہی تھی، ڈر سی گئی۔ کیا ہوا؟ بھوت دیکھ لیا کیا؟ سمجھیں بھوت ہی دیکھ لیا۔ نہیں، میرا مطلب ہے وہ وہاں۔ اپنا بازو سیدھا کر کے اشارہ کیا۔ فارس صاحب! جنت چونک کر اٹھ کھڑی ہوئی، مڑ کر بیرونی گیٹ کی جانب دیکھا اور اگلے ہی پل فارس وجدان پر نظر پڑتے ہی اسے خوشگوار حیرت نے گھیر لیا۔ میں آتی ہوں کہہ کر وہاں سے نکل آئی۔ فارس وجدان کے قریب پہنچنے تک آنکھوں کی چمک، مسکراہٹ اور مسرت کے تمام رنگ چھپا لیے۔ ارے تم یہاں؟ گردن اونچی کیے جی بھر کر حیران ہوئی۔ ہاں میں۔ حیرت ہے، تم نے تو کہا تھا تم نہیں آؤ گے۔ دیکھ لو، اس نے جتایا، پھر ہاتھ سے اسے دور رہنے کا اشارہ کیا۔ اگر سوزی کے ساتھ وقت گزار کر آ رہی ہو تو۔ مگر وہ اس کے بالکل پاس آ کھڑی ہوئی، دائیں ہاتھ کو سامنے کیا۔ درمیان والی انگلی میں گلابی رنگ کی پلاسٹک کھلونا انگوٹھی سجی ہوئی تھی۔ کیسی ہے؟ آنکھوں میں بچوں جیسا اشتیاق لیے پوچھا۔ بٹن دباؤ تو لائٹ بھی جلتی ہے۔ فارس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ مجھ سے کہا ہوتا، میں ایسی 1000 لا دیتا۔ مجھے ایک ہی چاہیے تھی اور وہ زید نے مجھے دے دی، اترا کر کہا۔ تمہیں اب اپنے فیونسی کی سیکیورٹی کا انتظام کرنا چاہیے، اس نے سنجیدگی سے کہا، اور وہ ہنسی، آنکھوں میں زندگی کی رمق تھی، چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ اور یہ خوشی کس لیے تھی؟ اس کی آمد کی وجہ سے یا پھر ویل اف یو ایکسکیوز می، میرے فیونسی کو پسند نہیں میں اس کے علاوہ کسی سے بات کروں، ایک ادا سے کہہ کر جانے کو مڑی، مگر فارس نے اسے بازو سے پکڑ کر روک لیا۔ تمہارے فیونسی سے تو میں بعد میں نمٹ لوں گا، لیکن اگر آپ کو یاد ہو آج آپ کا اپوائنٹمنٹ ہے۔ ہاں جی، یاد ہے مجھے۔ مسز شیرازی نے ان کی جانب دیکھا تو فارس نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا۔ انہوں نے اشارے سے اسے جانے کی اجازت دی۔ اور میں نے یہ بھی کہا تھا ڈنر باہر کریں گے۔ وہ اسے بازو کے حصار میں لیے دائیں طرف پلر کی اوٹ میں ہو گیا تھا۔ تمہاری وجہ سے میں ٹھیک سے کچھ کھا بھی نہیں سکی۔ وہ دیوار کے ساتھ پشت ٹکائے کھڑی ہو گئی، سر اٹھا ہوا تھا، آنکھیں چمک رہی تھیں۔ ابھی اقصیٰ کو بلا کر پوچھوں تو پتہ چلے تم نے کیا کچھ کھا لیا ہے۔ نہیں، پکی بات ہے، صرف زید کے ساتھ تھوڑا سا کیک کھایا ہے۔ اور اس ٹڈے کو جانے کیسے بھنک پڑی کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ وہاں آ گیا۔ جنت جی! فارس اور اس کے درمیان زبردستی گھس کر کھڑا ہو گیا۔ تمہاری فیونسی اپنی فٹنس کا بالکل خیال نہیں رکھتا، اس نے برہمی کا اظہار کر کے تبصرہ کیا۔ جنت نے اسے کوہنی دے ماری، آنکھوں ہی آنکھوں میں گھوری دی کہ بچے کے احساسات کا خیال کر لو۔ انہوں نے کیا کہا ہے ابھی؟ زید کی شکی گھوریاں۔ کہہ رہے ہیں آپ بہت اچھے لگ رہے ہو۔ میں نے یہ کب کہا؟ وہ بھنا گیا۔ جنت نے چہرہ موڑ کر اسے گھورا۔ تم بچوں کے ساتھ بالکل بچے ہی بن جاتے ہو۔ تم مجھے الزام دے رہی ہو؟ اس پانڈا کو دیکھا ہے؟ ہاتھ سے زید کی جانب اشارہ کیا، اور زید جو اپنی سالگرہ کی مناسبت سے سچ مچ میں ایک پانڈا کے گیٹ اپ میں تھا، کھڑا رہ گیا، پھر لڑنے مرنے کو آگے بڑھا، مگر جنت نے اسے بیچ راستے میں روک لیا۔ چھوڑو انہیں، یہ تو ہیں ہی ایسے۔ آپ تو اتنے کیوٹ، اتنے پیارے لگ رہے ہو، اور پانڈا تو ہے ہی میرا فیورٹ۔ زید کے ننھے سے دل کو ذرا تسلی ہوئی، ناک سکیڑ کر فارس کو جلتی سلگتی نگاہوں سے دیکھا۔ اس کے بابا بھی وہیں آ گئے۔ مبارک ہو آپ کو، فارس نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔
جنت کے ممکنہ سسر کہکا لگا کر ہنسے۔ سچ میں تم نے سب مس کر دیا، بہت انجوائے کیا ہم نے۔ جنت جنت جی یہاں سے چلے نا، زید اس کا ہاتھ کھینچے جا رہا تھا۔ آپ کو اپنے بیٹے کی سیکیورٹی اب دگنی کر دینی چاہیے، اس نے مشورہ دیا۔ وہ زور سے ہنسے۔ دل بڑا کرو یار، پشت تھپ تھپا کر تسلی دی۔ اب بچوں کی خوشی تھی، کیا کر سکتے ہیں، وہ بڑے موڈ میں تھے۔ آؤ بیٹھو۔ نہیں اب چلتے ہیں، ہاسپٹل جانا ہے، 4 بجے کا اپوائنٹمنٹ ہے، پھر کبھی وقت نکال کر آؤں گا۔ وہ ان سے بات کرتے ہوئے باہر چلا گیا تھا۔ جنت مسز شرازی کے پاس آ گئی، اپنا پرس اٹھایا، مسز آفاق سے اجازت لی، زویا کو پیار کیا اور زید سے چھپ چھپا کر بڑی مشکل سے باہر آئی تو فارس گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ زید اس کے پیچھے پیچھے باہر آ گیا۔ پہلے تو اس نے اس بات پر شور مچایا کہ وہ اتنی جلدی کیوں جا رہی ہے، اور جب جنت نے ہاسپٹل جانے کا بتایا تو کچھ نرم ہوا۔ میں کل اسکول کے بعد آپ سے ملنے آؤں گا، پھول بھی لاؤں گا۔ اسٹیئرنگ وہیل پر گرفت جمائے فارس نے تپ کر اسے دیکھا۔ جنت پیسنجر سیٹ پر بیٹھی تھی اور وہ دروازہ بند نہیں کرنے دے رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، ضرور آنا، میں آپ کا انتظار کروں گی، کارڈز کھیلیں گے، ڈرائنگ بنائیں گے اور اسٹوریز بھی پڑھیں گے۔ وہ اسے بہت پیار سے بہلا رہی تھی۔ اور آپ اپنی رنگ کا بہت خیال رکھنا، ان کو بالکل مت دینا، اشارہ فارس کی طرف تھا۔ ہاں اس کا تو جیسے اب یہی کام رہ گیا ہے، پلاسٹک کی انگوٹھیاں چوری کرنا۔ وہ جبڑے بھیج کر بیٹھ گیا۔ ہاں ہاں ضرور، کسی کو نہیں دوں گی، سنبھال کر رکھوں گی۔ سنبھال کر مت رکھیے گا، آپ پہنی رہیں، اگر سیل ختم ہو جائیں تو میں نہیں لا دوں گا۔ اور اگر انہوں نے چھوٹے سے ہاتھ سے فارس کی طرف اشارہ کیا، کچھ کہا نا تو مجھے بتائیے گا۔ اقصیٰ جانے کہاں سے گزر رہی تھی کہ نظر گیٹ پر پڑی اور بھاگی بھاگی چلی آئی۔ زید کو پکڑ کر پیچھے ہٹایا۔ آپ کو آپ کی مما بلا رہی ہیں، جلدی سے جائیں، زویا نے گفٹ کھول لیا ہے۔ اللہ حافظ جنت جی، وہ بڑے سوبر طریقے سے ہاتھ ہلا کر پیچھے ہٹا۔ اقصیٰ نے فوراً سے آگے بڑھ کر دروازہ بند کیا اور اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ جنت بڑی فرصت سے اس کی طرف مڑی۔ وہ پیشانی پر بل ڈالے بیٹھا تھا۔ تو اس نے کہا، تو یہ کہ منگنی توڑ دو، سیدھا سیدھا حکم صادر ہوا۔ وہ ہنسنے لگی۔ تم جیلس ہو رہے ہو؟ میں بھلا کیوں جیلس ہونے لگا؟ وہ چڑ گیا۔ وہی تو میں پوچھ رہی ہوں، تم ایک بچے سے کیوں جیلس ہو رہے ہو؟ اس کے تاثرات سے حز اٹھایا۔ بچہ؟ حرکتیں دیکھی ہیں اس کی، اس عمر میں منگنی کے خواب دیکھ رہا ہے۔ دیکھیے مسٹر فارس، میں برداشت نہیں کر سکتی کوئی میرے فیونسی کے بارے میں ایسی بات کرے۔ ہاں ہاں جانتا ہوں، تمہارا دل گردہ جان سب کچھ ہے وہ۔ فارس نے سلگ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ آنکھوں میں شرارت اور لبوں پر مسکراہٹ لیے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ جانے دل میں سرور کی کیفیت کیوں تھی؟ اس لیے کہ فارس اس کے کہنے پر وہاں آ گیا تھا، یا پھر اس لیے کہ اس کے تاثرات بھی زید سے مختلف نہ تھے؟ وہ سوچ کر مسکراتی رہی۔ ہاسپٹل میں چیک اپ کے بعد وہ اسے ریستوران لے آیا تھا۔ مینیو کارڈ ہاتھ میں لیے جنت نے اپنی من پسند ڈشز آرڈر کی، اور جب وہ کھانا کھا رہی تھی تو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہلکی پھلکی سی گفتگو جاری تھی۔ مسز شرازی کی باتیں، سالگرہ پارٹی کے انتظامات پر تبصرہ تھا، آئمہ کی یونیورسٹی کے چند ایک قصے تھے۔ وہ سوال کرتا جا رہا تھا اور وہ بولتی جا رہی تھی۔ معمول کے برعکس وہ اسے بہت خوشگوار موڈ میں لگی۔ کھانے کے بعد چائے منگوائی گئی اور اب وہ اپنا کپ ہاتھوں میں لیے بیٹھی تھی، جب فارس نے جیب سے مخملی باکس نکال کر اس کے آگے رکھا۔ چائے کا گھونٹ لیتے وہ یکایک رک گئی۔ کپ اس نے میز پر رکھ دیا۔ یہ میں نے لندن میں تمہارے لیے لیا تھا، فارس نے کہا۔ اسے اندازہ نہیں تھا وہ اس گفٹ کا اب کیا کرنے والی تھی۔ شاید وہ گزری ہوئی چند ایک باتوں کا حوالہ دے کر غصہ اتارتی، یا شاید انکار کر دیتی، مگر اس نے کچھ بھی کہے بغیر مخملی ڈبیا کھولی۔ اندر سونے کا خوبصورت اور نفیس سا بریسلٹ رکھا تھا، ایک پھول جس میں ننھا سا دل اور ٹرائنگل بنا تھا۔ پھول کے دونوں سروں پر گول نگینے تھے جو ایک باریک زنجیر سے جڑے ہوئے تھے۔ آنکھوں میں ہلکی سی ستائش لیے اس نے بریسلٹ اٹھا لیا۔ اس کے تاثرات اور رویے سے اپنے اندر سکون کی سی کیفیت محسوس کرتے ہوئے فارس نے ہاتھ بڑھایا۔ میں آئے؟
उसने जैसे इजाज़त चाही। जन्नत ने इस्पात में सर हिलाते हुए ब्रेसलेट उसके हवाले करके अपना बायां हाथ आगे कर दिया। एक नज़र उसे देखते हुए ब्रेसलेट पहनाया। उसकी नाजुक कलाई पर वो जंजीर सज सज सी गई। थैंक्स, उसने कहा। तुम्हें पसंद आया? बहुत। लेकिन मेरे फियांसे की अंगूठी ज्यादा प्यारी है, वो उसे चिढ़ाने को बोली। लेकिन मेरा गिफ्ट ज्यादा पायदार है। जैद ने मुझे ये रिंग बहुत दिल से दी है। जैद का दिल बहुत छोटा है, मेरा दिल बहुत बड़ा है। अब वो उसे ये नहीं कह सकती थी उसका दिल बड़ा नहीं था। कितना बड़ा है? वो मुस्कुरा कर रह गया। उसे खुशी थी कि जन्नत कमाल ने उसकी तरफ से दिया जाने वाला वो पहला तोहफा हक की तरह वसूल किया था। मामूल की तरह वो फारिस विजदान के साथ जिम में मौजूद थी। रोजमर्रा के तमाम वर्कआउट करने करने के बाद थकी हारी सी ट्रेडमिल पर खड़ी थी और उजलत में कदम उठाती बार बार टाइम देख रही थी। मुड़कर पीछे देखा तो फारिस मोबाइल कान से लगाए बात करता हुआ नजर आया। पुश्त उसकी जानिब थी। निचला लब दांतों तले दबाए वो बटन ऑफ करके उतर गई। ख्याल था उसे पता नहीं चलेगा, मगर उसी वक्त कॉल से फारिग होते ही वो अचानक मुड़ा। फिर वॉच बैंड पर टाइम दिखता उसके पास आ गया। 3 मिनट बाकी थे। न नहीं तो दोबारा करो और पूरे 15 मिनट तक। लहजे में जरा सी सख्ती थी। क्या? वो एकदम से चीखी। ये पहले दिन से तय था कि तुम जब भी कोई वर्कआउट बीच में छोड़ दोगी तो तुम्हें सजा मिलेगी। सिर्फ 3 मिनट बाकी थे, वो एहतजाजन चिल्लाई, मगर फारिस से सुनी अनसुनी किए उसे दोबारा ट्रेडमिल पर खड़ा कर दिया। 15 मिनट तो जैसे तैसे उसके लिए 15 घंटे हो गए। सजा खत्म हो गई, मगर गुस्सा खत्म ना हुआ, नाराजगी खत्म ना हुई। वो ऑफिस चला गया तो सीधा मिसेस शिराजी के पास पहुंच गई। सिर्फ 3 मिनट पहले उतर गई थी मैं आंटी, सिर्फ 3 मिनट, और उसने 15 मिनट बढ़ा बढ़ा दिए। मिसेस शिराजी को खूब शिकायत लगाई, बताते हुए भी रोना आ रहा था। उन्होंने उसके सामने फोन करके फारिस की क्लास ली। मम्मी, वो वर्कआउट करते हुए बिल्कुल सीरियस नहीं होती। स्पीकर ऑन था तो आवाज उसने भी सुनी। सदमे से मुंह खोला। झूठ कह रहा है ये, तड़प कर दिफा किया। मैं इतनी मेहनत करती हूँ। आंखें आंसुओं से भर गईं। ये चाहती है सभी वर्कआउट 1 मिनट में करके फारिग हो जाए। मम्मी, क्या ये पॉसिबल है? वो कह रहा था, अगर इससे 3 मिनट मिस हुए तो तुम्हें सिर्फ 3 मिनट ही ज्यादा लेने चाहिए थे। तुमने मेरी बहू को पूरे 30 मिनट ट्रेडमिल पर खड़े रखा। दिस इज नॉट फेयर। अब वो मोटे मोटे आंसू आंखों में भर लाई थी, तो वो फौरन ही उसकी हिमायत में उतरी। मम्मी, ये उसकी सजा थी। अब क्या मैं उसे ये कहता, 10 दफा अलिफ बे लिख कर दिखाओ? वो उनकी डांट सुनकर नरमी से बात कर रहा था। वो लाजवाब हुई, फिर सर उठाकर उसे देखा। सर झुकाए वो आंसुओं को परे धकेल रही थी। उन्हें उस पर तरस आया। तुम दरगुजर कर देते बेटा। रोज करता हूँ मम्मी, आप उससे पूछें। कल उसे 10 बार बाइप्स वर्कआउट करना था और उसने सिर्फ 6 बार किया। 2 मिनट की ब्रेक होती है, ये पूरे 5 मिनट लेती है। रोज मुझे उसे घर के किसी कोने से ढूंढ ढांड कर जिम ले जाना पड़ता है। 15 मिनट तो ऐसे जाया हो जाते हैं। हालांकि ये अच्छी तरह से जानती है मेरा एक एक लम्हा कीमती है। इतनी सारी शिकायतें। जन्नत को सदमा हुआ, दुख हुआ। सर झुकता गया। मिसेस शिराजी स्पीकर ऑन करने पर पछताई। खैर, जो भी है, उन्होंने सख्त लहजा सख्त किया। तुम्हें मेरी बहू के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ वो खामोश हुआ। फारिस, ठीक है, मेरी बात करवाएं उससे। आइंदा अली बे लिखवा लिया करूंगा, फिर ना कहे 100 दफा क्यों लिखवा रहा हूँ। आंटी, इसको देखें। चिढ़कर सर सर उठाया। मिसेस शिराजी के लिए मुस्कुराहट दबाना मुश्किल हो गया। फारिस, मसनूई खफगी से उसका नाम लिया। इससे कहीं मुझसे बात ना करे अब कभी। वो रोनी सूरत लिए उठकर बाहर निकल गई। मिसेस शिराजी उसे देखकर रह गई। अपने कमरे में जाकर उसने आंखें रगड़कर साफ की, फिर कपड़े बदल कर बाहर आई और मिसेस शिराजी से इजाजत लेकर अक्सा के हमरा पार्क चली गई। फारिस से नाराज थी तो ना ही उससे बात कर रही थी, ना ही उसकी कॉल रिसीव कर रही थी। कुछ वक्त खुली फिजा में बिताने के बाद घर की तरफ रवाना हुई तो सड़क के ऐन किनारे उसकी गाड़ी आ रुकी। तुम्हारा तो एक एक लम्हा कीमती है ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुलग कर पूछा। अक्सा पीछे थी।
جنگلہ عبور کر کے باہر آئی تو فارس کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ اس کے صاحب اس وقت یہاں بیٹھو۔ فارس نے اس کے لیے پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھولا۔ اکثر ساتھ تھی تو وہ ضبط کر کے بہت خاموشی سے بیٹھ گئی۔ موڈ بری طرح سے آف تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا آپ بھی۔ دروازہ بند کر کے اقصیٰ نے کہا، ہاتھ بھی ہلائے، گڈ لک اور تھمس اپ بھی دکھائے۔ کیوں تمہاری مالکن کیٹو سر کرنے جا رہی ہے؟ کھڑکی کا شیشہ نیچے کر کے فارس سے جھاڑا۔ اقصیٰ بے طرح سے گڑبڑائی۔ نہیں وہ میں یہاں سے سیدھا گھر جاؤ، تحکم سے کہا۔ وہ مؤدب سی شریف بچوں کی طرح ناک کی سیدھ میں روبوٹ کی طرح چلتی گئی، بھولے سے بھی مڑ کر نہ دیکھا۔ فارس نے گاڑی ریورس کی۔ جنت کھڑکی کی طرف رخ کیے چپ بیٹھی رہی۔ وہ بھی خاموش رہا۔ ابھی تک ناراض ہو؟ مین روڈ پر گاڑی ڈالتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ بات مت کرو مجھ سے۔ مگر کیوں؟ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ تم نے آنٹی کو میری اتنی شکایتیں لگائیں، اصل غم یہ تھا۔ تم بھی تو لگاتی ہو۔ گڑبڑا کر اسے دیکھا۔ میری بات الگ ہے۔ تمہاری بات کیوں الگ ہے؟ اپنا منہ بند کر کے اس نے اپنا رخ کھڑکی کی طرف کر لیا۔ اچھا، آئی ایم سوری، آئندہ ان سے کچھ نہیں کہوں گا۔ تمہیں لگتا ہے میں صرف اس بات پر ناراض ہوں کہ تم نے میری شکایتیں لگائیں؟ تو اور کس بات پر ناراض ہو؟ کیا تم نہیں جانتے؟ صدمے سے دکھ سے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تم نے مجھے 25 منٹ ٹریڈ مل پر واک کروائی۔ تم نے؟ فارس نے گہری سانس لی۔ اب میں اس کے لیے سوری نہیں کر سکتا۔ صاف کہہ دیا۔ چند لمحوں تک اسے سخت نظروں سے گھورتی رہی، پھر اپنا رخ بدل گئی۔ کیا بہت تھک گئی تھیں؟ خاموشی۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی سوری، لیکن وعدہ کرو آئندہ کوئی بھی منٹ مس نہیں کرو گی۔ مکمل خاموشی۔ پیزا ہٹ چلیں؟ مڑ کر پوچھا، لیکن وہ تو جیسے وہاں تھی ہی نہیں۔ لانگ ڈرائیو کے بارے میں کیا خیال ہے؟ خوب باتیں کریں گے۔ اس کا سر کھڑکی کی طرف ہی رہا۔ وہ اسے رج کے نظر انداز کر رہی تھی۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ خاموشی۔ وہ مین روڈ پر گاڑی ڈالے ہوئے تھا۔ گہری سانس کھینچ کر موڑ کاٹنے لگا تو آواز آئی، کھلا دو۔ وہ ویسی ہی روٹھی ہوئی سی آواز، اکھڑا ہوا سا انداز۔ وہ مسکراہٹ ضبط کر گیا۔ جو آپ کا حکم، لیکن گاڑی میں ہی کھائیں گے، اس نے کہہ دیا۔ فارس نے سر ہلا دیا۔ گاڑی پارک کر کے وہ آئس کریم لینے چلا گیا۔ کھڑکی کی طرف رخ کیے وہ اسے آئس کریم پارلر میں داخل ہوتا دیکھ سکتی تھی۔ ایسے ہی خیالوں میں گم اس کی باتیں سوچ رہی تھی جب سامنے ایک سفید گاڑی آ رکی۔ دروازہ کھول کر سفید ٹراؤزرز پر سرخ رنگ کی شرٹ زیب تن کی ادینہ زبیر باہر نکلی۔ گلاسز اپنے بالوں میں اٹکائے ہوئے، پرس کندھے پر ڈالا اور موبائل کان سے لگاتے ہوئے، ہنستے ہوئے عجلت میں قدم اٹھاتی اندر داخل ہو گئی۔ جنت کی سانسیں تھم گئیں، دل رک گیا۔ ایک دم سے خود پر طاری اس جمود کو توڑتے ہوئے وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ حرکت غیر ارادی تھی۔ اس کا رخ گلاس اسٹور کی طرف تھا۔ وہ جیسے ادینہ زبیر سے پہلے فارس وجدان تک پہنچ جانا چاہتی تھی۔ شیشے کی دیواروں سے اندر کا منظر نمایاں تھا۔ اس کے قدم زمین پر جم گئے، نگاہیں ایک ہی مقام پر ٹھہر گئیں۔ فارس وجدان کے ساتھ ادینہ زبیر موجود تھی، اس کی نفیس انگلیوں کی گرفت فارس کے بازو پر، اس کی دل فریب نگاہیں فارس کے چہرے پر تھیں۔ منظر واضح ہو کر اگلے ہی پل دھندلا گیا۔ وہ ایک دم سے پیچھے ہٹی، خود پر قابو پاتی واپس پلٹی، دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ مٹھیاں سختی سے بھینچ گئیں۔ ماہین اور برہان۔ ذہن کے پردے پر کئی منظر لہرائے، کئی باتیں یاد آئیں، کئی خدشے، کئی وسوسے، کئی خوف سے لپٹے واہمے اس کے اندر سما گئے۔ وہ اندر تک ہل گئی تھی۔ میری زندگی میں کوئی عورت نہیں ہے۔ اس نے گہری سانس لے کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ 3 سے 5 منٹ کا دورانیہ جو کہ بڑھتا گیا، 7 منٹ، 9 منٹ، 15 منٹ۔ ادینہ زبیر کی گاڑی سامنے ہی کھڑی رہی۔ فارس وجدان باہر نہ آیا۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ اسے وحشت سی ہونے لگی۔ یکایک شیشے پر دستک ہوئی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ فارس نے شیشہ کھولنے کا اشارہ کیا تھا۔ اس نے کپ کپاتی انگلیوں سے دروازہ کھول دیا۔ سوری، تھوڑا لیٹ ہو گیا، کہہ کر دونوں کپ اس کی طرف بڑھائے، جو بغیر کسی تردد کے اس نے لے لیے۔ لمحے بھر کے لیے اس کا چہرہ دیکھ کر وہ چونکا تھا، پھر گھوم کر سیٹ پر آ بیٹھا۔ تمہیں کیا ہوا؟
पूछे बिना ना रह सका। कुछ नहीं। कवर उतार कर उसने चम्मच निकाल लिया। तबीयत ठीक है? हाँ। वो कहकर आइसक्रीम खाने लगी। उसने चंद लम्हों तक उसे देखा, फिर अपनी आइसक्रीम ग्लास स्टैंड पर रख दी। गाड़ी स्टार्ट करते हुए वो छोटे छोटे चम्मच खुद भी ले रहा था। गाड़ी में पहले सिर्फ खामोशी थी, मगर अब तो जैसे सन्नाटा उतर आया था। घर चलें? वो कह रही थी। फारिस ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आज के दिन के लिए उसके पास बहुत से प्लान्स थे, मगर मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वो अब कह रही थी। फारिस ने इस बात में सर हिलाते हुए गाड़ी का रुख घर की तरफ मोड़ दिया था। बात सुन रशीदा। शाम में फुर्सत मिलते ही रूबी उसके घर पहुंच गई थी। 2 बार खत लिखकर उसके जरिए भिजवा चुकी थी और इन 2 माह में ताहाल कोई जवाब नहीं आया था। फोन नंबर कंपनी का था, सो डायरेक्ट बच्चे के चचा से बात नहीं हो सकती थी। अब उसने तीसरी बार खत लिखा था। काफी सारी सूरतें दुआएं पढ़कर फूंकी कि ये खत किसी तरह बच्चे के चचा को मिल जाए, मगर रशीदा ने अब के साफ मना कर दिया। ना भई ना, उसने हाथ उठाया। अपने घर वाले से कुट नहीं खानी मुझे। दोबारा वो तेरा खत दे आया है। अब कहूंगी तो चुटिया से पकड़ लेगा। बस ये आखिरी बार, देख तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। रशीदा ने जिद होकर उसे देखा। तू ये क्या पराए फड्डों में टांग अड़ाई जा रही है? अकल मानती है कि उसके चचा चचा को बिल्कुल उसकी खबर नहीं होगी। रूबी लाजवाब हो गई। हो सकता है उसे तेरे खत मिल रहे हों और वो फिर भी ना आना चाहता हो। मैं मान ही नहीं सकती। मेरा खत पढ़कर किसी को एहसास नहीं होगा। वो रूहान सी हुई। देख, रशीदा ने गहरी सांस लेकर कहा, ये जिनके घर में ये बच्चा रह रहा है, ये उसके रिश्तेदार हैं। ये जो पैसे खा रहे हैं, ये उसका सगा मामू है। जिसने इसे यहाँ छोड़ रखा है, वो उसकी सगी माँ है। और जो पैसे भेजकर ये समझ रहा है कि जिम्मेदारी पूरी कर दी, वो उसका सगा चचा है। अब तू बता मुझे, किस किस से लड़ेगी, किस किस में एहसास जगाएगी? जब माँ ही बेहिस है तो और कौन एहसास करेगा? मैं कर रही हूं ना एहसास। और यहाँ रशीदा लाजवाब हो गई। वो इतना छोटा सा है रशीदा, मेरा तो उसे देख कर कलेजा मुंह को आता है। उसको तो जैसे कुछ पता भी नहीं है उसके साथ कितना जुल्म हो रहा है। नौकरों से भी बदतर जिंदगी है उसकी। रशीदा ठंडी सांस भर कर रह गई। उस लड़की को समझाना फजूल था। खत देकर वो घर आ गई। जहन मुख्तलिफ ख्यालात की आमाज का बना हुआ था। 3 खत 3 कोशिशें। आपकी उसे सोच लिया था, जवाब ना मिला तो वो बच्चे को उठाए खुद इस्लामाबाद उसके चचा के पास चली जाएगी। मगर ये मंसूबा ज्यादा खतरनाक था। नाकामी के चांसेस ज्यादा थे। बच्चे के साथ इस घर से गायब होने पर ज्यादा मुश्किलात पेश आ सकती थी। अगवा और चोरी का इल्जाम लग सकता था। उसकी माँ के लिए मसला हो सकता था। और फिर इस बात की भी कोई जमानत ना थी कि चचा बच्चे को कबूल कर लेगा। ऐन मुमकिन है वो उसे वापस यहीं भिजवा दे। क्या खबर रशीदा सच ही कहती हो? चचा ने जानबूझकर इस मासूम बच्चे को जहाँ यहाँ छोड़ रखा हो। जोर से सुनते सोचते सोचते वो होश में आ गई। अल्लाह सोना, कोई तो हल हो। बस किसी तरह ये खत मिल जाए, इस घर के मालिक को मिल जाए, मालिकन को मिल जाए, किसी को तो मिल जाए, कोई तो उसके लिए आ जाए। उसने सिद्ध के दिल से दुआ की थी और उसकी ये दुआ कबूल कर ली गई थी। सर्द हवा का झोंका सरसरा कर गुजरा था। वो दरख्तों की छांव में बेंच पर बैठी थी। सामने ही ट्रैक पर हर उम्र के लोग नजर आ रहे थे। अक्सा भी यहीं कहीं टहल रही थी। गहरी सांस लेकर उसने सर उठाया। मोबाइल पर नोटिफिकेशन मौसूल हुआ तो उसने खोलकर देखा। अपनी ऑफिस चेयर पर विराजमान होकर फारिस ने अपनी तस्वीर भेजी थी। चेहरा मुतबस्सम था। जन्नत के लबों पर भी मुस्कुराहट आ गई। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? वो पूछ रहा था। कुछ बेहतर हूँ, अक्सा के साथ पार्क में हूँ, उसने जवाब लिखा। तुम्हें आराम करना चाहिए था। फौरन ही जवाब आया। इससे पहले कि वो कुछ लिखती, उसके और धूप के दरमियान जैसे एक साया सा आ गया। उसने बेसाख्ता सर उठाया और अगले ही पल अपनी जगह थम गई। मोबाइल स्क्रीन पर मैं फारिस के मैसेज अभी भी आ रहे थे। वो स्क्रीन पर नहीं देख रही थी, मगर मैसेज देखे जा चुके थे। आस-पास दूर-दूर तक हर एक शय पर जैसे एक जमूद सा तारी हुआ था। अदीना ज़ुबैर उसके सामने खड़ी थी, ब्रांडेड ट्रैक सूट में मलबूस, ऊंची पोनीटेल बनाए मुतनासिब सरापे में हर एक की मरकज़ी निगाह बनती अदीना ज़ुबैर उसके सामने थी।
پانی کی بوتل سے چند گھونٹ بھرتے ہوئے اسے چھوٹے رومال سے اپنا پسینہ صاف کیا اور پھر ایک دل فریب مسکراہٹ لبوں پر سجائے اس کے پاس آ گئی۔ سر تا پیر ایک جائزے ہی میں وہ اس کے وجود میں پنپتی ایک نئی زندگی کا اندازہ لگا چکی تھی، مگر اس کی آنکھوں کی وہ الوہی اور فاتحانہ سے چمک ایک لمحے کے لیے بھی مان نہیں پڑی تھی۔ ایک تضحیک آمیز نظر اس پر ڈالتے ہوئے اس نے رومال سے اپنی گردن کو تھپ تھپایا تھا۔ سو یو آر ایکسپیکٹنگ اے بیبی؟ میں بھی کہوں فارس ہماری شادی کو ڈیلے کیوں کر رہا ہے؟ قرب جوار میں دھماکہ کیسے ہوتا ہے اور پھر اس دھماکے سے وجود کے پر خرچے کیسے اڑتے ہیں، یہ جنت کمال نے اس لمحے جانا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کچھ مہینے انتظار کر لو، مگر وجہ نہیں بتائی۔ تو وجہ یہ ہے، ہاتھ سے اشارہ کیا، پھر استہزائی انداز میں ہنسی۔ کیا تمہیں لگتا ہے اس کے بچے کی ماں بن کر تم اس کے دل تک رسائی حاصل کر سکو گی، یا پھر ہم دونوں کے درمیان آ سکو گی؟ جنت کا دل شدت سے دھڑک اٹھا، سانسیں بھاری ہونے لگی۔ وہ آگ تھی جو لفظوں کی صورت وجود میں اتری تھی اور اسے راکھ کرنے لگی تھی۔ یو نو واٹ؟ اس کی طرف جھک کر اسے جنت کے دوپٹے پر لگی بیل کو انگلیوں سے چھوا۔ تمہارے خوابوں کا محل تمہاری اوقات سے بہت اونچا ہے، صرف میرے ایک قدم اٹھانے کی دیر ہے اور سب چکنا چور ہو جائے گا۔ فاتحانہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر بولی، فارس بھی میرا ہے، گھر بھی میرا ہے اور جگہ بھی میری ہے۔ لہجے میں سختی، آنکھوں میں عداوت لیے خطرناک تیوروں کے ساتھ اپنی پوزیشن، اپنے ارادے اسے جنت کمال پر واضح کر دیے۔ سر جھٹک کر جاگنگ ٹریک کی طرف جانے لگی تو پتھر کا مجسمہ ہوتی جنت کمال خود کو توڑ کر اٹھی۔ اس نے ادینہ زبیر کا بازو سختی سے پکڑ کر اسے جھٹکے سے روکا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو! اپنا بازو چھڑا کر اس نے انتہائی غصے کے عالم میں کہا۔ جنت کی آنکھوں میں خون اترا تھا، تاثرات پتھریلے ہو رہے تھے۔ آئندہ میرے شوہر کا نام اس طرح سے لیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ادینہ زبیر لمحے بھر کے لیے صدمے سے گونگ ہوئی، وجود سے شعلوں کی زد میں آ گیا، اندر باہر ہر طرف آگ جلنے لگی۔ اس آگ کی زد میں جنت بھی آنے لگی۔ تمہارا شوہر؟ کسے بے وقوف بنا رہی ہو تم؟ لہجے میں آگ کی چنگاری لیے انتہائی حقارت سے پوچھا۔ جانتی ہو میں کون ہوں؟ ادینہ زبیر ہوں میں، فارس وجدان کی پہلی اور آخری محبت۔ اس نے میری جگہ کبھی کسی کو نہیں دی، صرف اس بچے کی وجہ سے تو وہ تمہیں اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہے، ورنہ تمہیں تو وہ کب کا گھر سے نکال چکا ہوتا۔ اس کی زبان زہر اگل رہی تھی۔ چند دن لندن میں کیا گزار لیے؟ تمہارا تو دماغ ہی ساتویں آسمان پر پہنچ گیا ہے۔ سمجھ رہی ہو تم نے اسے پا لیا۔ جنت کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، قدم بے جان ہونے لگے۔ پریگننٹ ہو اس لیے ابھی تک اس گھر میں ہو، ورنہ اب تک وہ تم سے اپنی جان چھڑا چکا ہوتا۔ سختی سے کہہ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر انتہائی غصے سے اسے جھٹکا۔ حد میں رہو! انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ جو میرا ہے وہ میرا ہی ہے، تم ہمارے درمیان آئی ہو، تم ہی ہمارے درمیان سے جاؤ گی۔ خطرناک تیوروں کے ساتھ کہہ کر وہ جانے کے لیے مڑ گئی۔ جنت لڑ کھڑا کر پیچھے ہوئی، بینچ کا سہارا لے کر بیٹھ گئی۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ پلکیں جھپکا کر سامنے دیکھا، ادینہ زبیر نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی، مگر وہ اسے اپنے آس پاس، اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں، حتیٰ کہ اپنے بیڈ روم میں بھی نظر آ رہی تھی۔ یہ لیں آپ کا جوس۔ اقصیٰ نے اس کی طرف اسٹرابیری جوس کا گلاس بڑھایا اور اگلے ہی لمحے اس کے تاثرات دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے پوچھا، مگر جنت نے نہیں سنا۔ وہ سر اٹھائے گہری سانسیں لے رہی تھی۔ موبائل پہلو میں پڑا تھا، میسیجز ابھی بھی آ رہے تھے۔ اس نے موبائل اٹھا لیا۔ میں ابھی آفس سے نکلنے لگا ہوں، گھر چلی جاؤ تو بتا دینا، ورنہ میں تمہیں پارک سے پک کر لیتا ہوں، کہیں جانا ہے۔ اسے سنبھلنے میں کچھ وقت لگا۔ پارک میں ہوں۔ اس نے کپ کپاتی انگلیوں سے میسیج ٹائپ کیا۔ اقصیٰ نیچے بیٹھ گئی۔ گھر چلے آپی؟ مجھے لگتا ہے آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ مگر وہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھی۔ 15 منٹ بعد فارس نے اسے پارک سے ہی پک کر لیا تھا۔ اپنے تاثرات پر قابو پائے ہوئے وہ خود کو کسی حد تک سنبھالے ہوئے تھی، اپنی آنکھوں میں ابھرتی نمی کو پیچھے دھکیلتی سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہ اب اس سے باتیں کر رہا تھا، وہ اسے سن رہی تھی مگر سمجھ نہیں رہی تھی۔
کچھ کہہ بھی نہیں رہی تھی، وہ اس کی خاموشی کو طبیعت کی خرابی پر محمول کر رہا تھا۔ کل سے اس کی طبیعت نڈھال تھی، وہ ابھی بھی یہی سمجھ رہا تھا۔ 10 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ ایک بنگلہ نما گھر کے پورش میں گاڑی روک چکا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ہی باہر نکلی۔ ذہن کہیں اور تھا، سوچ کہیں اور تھی۔ شاید وہ اسے کسی سے ملوانے لایا تھا۔ اس نے خالی اس ذہنی کے عالم میں سوچا۔ لان سے گزر کر صدر دروازے تک بالکل خاموشی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے ایک کھوئی ہوئی سی نگاہ اطراف میں دوڑائی۔ کیسا ہے؟ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے وہ پوچھ رہا تھا۔ کیا؟ اس کی آواز مدھم تھی۔ یہ گھر ٹھیک ہے؟ اس کا انداز، اس کا لہجہ، اس کی آنکھیں، فارس کو لگا وہ اس کے ساتھ یہاں کہیں نہیں ہے۔ صرف ٹھیک ہے؟ اور کیا کہوں؟ سر اٹھا کر پوچھا۔ تمہیں مجھے بتانا چاہیے پسند آیا یا نہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ میں اپنے لائر سے بات کروں گا، ملکیت کے ڈاکیومنٹس تیار ہوں گے، یہ گھر تمہارے نام ہو جائے گا۔ صدمے سے گنگ اس نے فارس کو دیکھا۔ سماعت پر یقین نہیں آیا تھا۔ فارس یہ کیا کہہ رہا تھا؟ کیوں کہہ رہا تھا؟ قدم جکڑے گئے، اندر تک سب ہل گیا۔ تمہارے لیے ڈرائیور میٹ کا بھی انتظام ہو جائے گا، ہر مہینے تمہارے اکاؤنٹ میں رقم بھی ٹرانسفر کر دیا کروں گا۔ وہ جیسے انگلی پر سب گن کر واضح کر رہا تھا، اور جنت صدمے سے پتھر ہوئی کھڑی تھی۔ کیفیت ایسی تھی جیسے پروں تلے سے زمین کھینچ لی گئی ہو۔ اس کے حواس شل، ذہن معاف، قدم بے جان ہونے لگے۔ کیا آدینہ زبیر درست کہہ رہی تھی؟ فارس وجدان اسے بے وقوف بنا رہا تھا، اس کے جذبات سے کھیل رہا تھا۔ فارس بھی میرا ہے، گھر بھی میرا ہے، اور جگہ بھی میری ہے۔ فارس اب کچھ کہہ رہا تھا مگر وہ اسے سن نہیں رہی تھی۔ وہ جیسے اپنے آپ میں، اپنے طوفانوں میں گم ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے کنارے نم ہو چکے تھے۔ اس کے تاثرات میں ایک دم سے ویرانی اتر آئی تھی۔ اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ رہی تھیں۔ مجھے گھر جانا ہے، اس کی آواز کپ کپائی۔ چہرہ مکمل سفید پڑ چکا تھا۔ جنت، پلیز مجھے گھر جانا ہے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ سر بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ مجھے آنٹی کے پاس جانا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ میری طرف دیکھو۔ کندھوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا بڑھ گیا، ٹانگیں بھی جان ہو گئی۔ گاڑی میں بیٹھنے تک اور پھر ہاسپٹل پہنچنے تک اسے سب یاد تھا۔ اس کے بعد جیسے سب مبہم، سب دھندلا ہو گیا تھا۔ اسے جب ٹریٹمنٹ دی جا رہی تھی تب بھی وہ روتے ہوئے مسز شیرازی کے پاس جانے کا کہہ رہی تھی، اور پھر جیسے ایک دم سب ساکن ہو گیا تھا۔ درد بھی، اذیت بھی، وحشت بھی اور خوف بھی۔ وہ کتنی دیر تک دواؤں کے زیر اثر رہی تھی اسے اندازہ نہیں تھا، مگر جب ہوش آیا تو سر تب بھی بری طرح سے دکھ رہا تھا۔ کمرے کی مدھم سی روشنی بھی آنکھوں کو تکلیف پہنچا رہی تھی، اور جسم میں تو جیسے جان ہی نہیں رہی تھی۔ اس نے اٹھنا چاہا تو فارس نے فوراً سے ہاتھ پکڑ کر روک دیا۔ اسے سہارا دے کر سر کے نیچے تکیے رکھے تاکہ وہ نیم دراز پوزیشن میں آ سکے۔ خود اس کے پاس بیٹھ گیا۔ مدھم سی زرکار روشنی میں وہ اس کی آنکھوں میں تشویش دیکھ سکتی تھی۔ اسے پورا واقعہ یاد آیا تو آنکھیں پھر سے نم ہونے لگی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اذیت میں گر گئی، پھر سے رو پڑی۔ صبح تک تم بالکل ٹھیک تھیں، پھر اچانک کیا ہوا؟ وہ از حد پریشان اور فکر مند لگ رہا تھا، مگر وہ اب اسے نہیں دیکھ رہی تھی، اس کی بات کا جواب بھی نہیں دے رہی تھی۔ اعصاب منتشر تھے، چہرہ آنسوؤں سے تر، اذیت انگ انگ سے عیاں ہو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کس بات کا اتنا اسٹریس لے رہی ہو؟ نرمی سے گال پر ہاتھ رکھا تو اس نے سر اٹھایا۔ چہرہ سفید، آنسوؤں سے لبریز آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ ادینہ، اس کے لب ہلے۔ اس نے کہا، تم اس کے ساتھ اپنی شادی کو اس لیے ڈیلے کر رہے ہو کیونکہ میں پریگننٹ ہوں، جبکہ تم مجھے کہہ رہے تھے تمہاری زندگی میں کوئی عورت نہیں۔ تم نے جھوٹ کہا۔ تم… اس کی آواز کپ کپا رہی تھی، آنسو بہتے جا رہے تھے۔ فارس وجدان لمحے بھر کے لیے جیسے سکتے میں آ گیا تھا۔ میں نے تمہیں اجازت دی تھی، کیا نہیں دی تھی؟ روتے ہوئے پوچھا۔ میں نے کہا تھا جب چاہو جسے چاہو اپنی زندگی میں شامل کر لو، میں کبھی رکاوٹ نہیں بنوں گی، کیا نہیں کہا تھا؟ پھر تم نے مجھ سے یہ کیوں کہا؟ تمہاری زندگی میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، وہ شدت سے روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔
فارس کچھ صدمے اور بے یقینی سے جنت کمال کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ جنت یہ کیا کہہ رہی تھی؟ شک اور بدگمانیوں میں وہ پہلے بھی الجھتی تھی مگر ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ تم سے کوئی کچھ بھی کہتا ہے اور تم یقین کر لیتی ہو؟ وہ تعصب بھری نگاہوں سے دیکھ کر رہ گیا۔ اس جنت کی آنکھیں پھر سے نم ہونے لگی۔ اس نے کہا، وہ بات ادھوری چھوڑ کر سسک پڑی، جیسے لفظوں کو دہرانا بھی کسی گہرے صدمے، کسی گہری اذیت سے کم نہیں تھا۔ مگر وہ بتاتی گئی، اس کی ایک ایک بات، اپنا ایک ایک درد، ایک ایک غم، ایک ایک خوف۔ فارس خاموشی سے سنتے ہوئے اندر ہی اندر شدید اشتعال کی لپیٹ میں آتا گیا، تاہم وہ متحمل رہا۔ اس وقت جنت کو سنبھالنا اور اس کیفیت سے نکالنا ازحد ضروری تھا۔ وہ خاموش ہوئی تو اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ تم نے خود کہہ دیا، اجازت دے چکی ہو کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، کسی سے بھی دوسری تیسری شادی رچا سکتا ہوں۔ وہ بولا تو آواز گمبھیر اور لہجہ دھیما تھا۔ لیکن میں نہیں کر رہا، کیوں؟ کیا میں مجبور ہوں؟ کیا مجھے ممی کا خوف ہے؟ اپنے بچے کے حوالے سے تمہاری صحت کی فکر ہے؟ کیا میں انتظار کر رہا ہوں کہ بچے کی پیدائش کے بعد ہی کسی کو زندگی میں شامل کروں گا؟ اگر میں اتنا ہی بے حس ہوں تو مجھے تو انتظار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کیا غلط کہہ رہا ہوں؟ اس نے رک کر پوچھا۔ جنت لب کاٹ کر رہ گئی۔ آنسو ہنوز بہتے جا رہے تھے۔ ارینا نے کہا، تم اسے واپس لانا چاہتے ہو؟ وہ سسک پڑی۔ کیا یہ بات میں نے تم سے کہی ہے؟ فارس نے نرمی سے اس کی بات کاٹی۔ اس کا سر نفی میں ہلا۔ تو پھر کسی دوسرے تیسرے انسان کی بات میرے دعوے سے زیادہ قابل اعتبار کیسے ہو سکتی ہے تمہارے لیے؟ کیونکہ تم اس سے محبت کرتے ہو۔ فارس اپنی جگہ تھم گیا۔ تم اس وجہ سے مجھے طلاق دینا چاہتے تھے، تم نفرت کرتے تھے مجھ سے۔ تم نے کہا تھا تمہیں اگر لائف پارٹنر چاہیے ہوتا تو وہ میں نہ ہوتی، تم نے مجھے ریجیکٹ کیا تھا۔ اس کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ یہ سب ارینا کی وجہ سے تھا۔ فارس کے زخم تازہ ہوئے، درد پھر سے جاگ اٹھا۔ اس نے آنکھوں میں کرب لیے جنت کمال کو دیکھا۔ وہ بے اعتباری کی اسی گھاٹی میں جا کھڑی ہوئی تھی جس سے وہ اسے کسی قدر کوشش سے نکال لایا تھا۔ وہ پھر سے ٹوٹ رہی تھی اور پھر سے فنا ہو رہی تھی۔ لب بھیج کر اس نے اپنے اندر کے اضطراب پر قابو پانے کی کوشش کی۔ شور بہت اچانک سے اٹھا تھا۔ چہرے گڈ مڈ ہونے لگے تھے۔ جنت کی آواز کہیں پیچھے رہ گئی تھی۔ اس نے پلکیں جھپکا کر ان مناظر کو جھٹکا جو آنکھوں میں اتر آئے تھے۔ ایک بار پھر سر اٹھا کر جنت کو دیکھا تھا، وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے بس اپنے کہے جا رہی تھی۔ تم تم ارینا سے شادی کر لو گے، ہمارے بچے کو مجھ سے لے کر طلاق دے دو گے۔ تم ہر کام پلاننگ کے ساتھ کرتے ہو، سوچ سمجھ کر، اپنا فائدہ نقصان دیکھتے ہو ہر معاملے میں۔ اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا، آواز کپ کپا رہی تھی۔ اب بھی اگر اس نے سر اٹھا کر متوحش نگاہوں سے فارس کو دیکھا۔ اب بھی اگر ایسا کچھ سوچ رہی ہو، اگر اب بھی فارس، میں تو مر جاؤں گی۔ وہ ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں واقعی مر جاؤں گی۔ فارس کچھ صدمے سے اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ یہ خوف کی کون سی کیفیت تھی جو جنت کمال پر طاری ہوئی تھی؟ یہ وحشت کا کون سا احساس تھا جو اس کے وجود پر طاری ہوا تھا؟ اس کے حواس مختل کیوں ہو رہے تھے؟ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کیوں ہو رہی تھی؟ اس کے اندر کچھ کھو دینے کا احساس ایک دم سے بیدار ہوا۔ بے اختیار جنت کمال کو بازوؤں کے حصار میں لے کر خود سے لگا لیا۔ ہے ریلیکس، کیا ہو گیا ہے؟ لہجے میں فکر تھی، درد تھا، محبت تھی، مگر وہ چپ نہیں ہوئی۔ خود سے الگ کر کے اسے کندھوں سے تھام کر فارس نے اس کی روتی ویران آنکھوں میں دیکھا۔ کتنا درد، صدمہ اور بے اعتباری تھی ان میں۔ میری طرف دیکھو، وہ کہہ رہا تھا۔ اس نے ذرا سی نظر اٹھائی تھی، شاید آنکھوں میں سرخی اتری ہوئی تھی، لب کپ کپا رہے تھے، گال آنسوؤں سے تر تھے۔ تمہارے ساتھ شادی، ریلیشن، ہمارا بچہ، یہ زندگی میری پلاننگ کا حصہ کبھی نہیں تھی، اس نے کہا۔ جنت روتے ہوئے لمحے بھر کے لیے سکتے میں آئی تھی۔ منجمد ہوتے احساسات ایک دم سے پگھلے تھے، اندر کا شور سناٹے میں بدلا تھا۔ فارس اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے کچھ دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔
تم گھر چھوڑ کر گئی تو میں نے تمہیں ڈھونڈا، تمہیں لگتا ہے میں نے ایسا کسی مجبوری یا دباؤ میں آ کر کیا ہوگا؟ ایسا کون سا مفاد تھا جو میں تم سے اٹھا سکتا تھا؟ یا اس معاملے میں میری کون سی پلاننگ ہو سکتی تھی؟ طلاق تو ایسے بھی دی جا سکتی تھی، میں سائرہ خالہ کو پیپرز بھجوا دیتا، کیا یہ مشکل تھا؟ جنت کی آنکھوں میں آنسو ٹھہرے تھے، اس کے لبوں پر سکتہ طاری تھا۔ اور یاد ہے تم نے مجھے 1 مہینے کا وقت دیا تھا، کیا وہ مدت اس رشتے کو ختم کرنے کے لیے کافی نہیں تھی؟ اس نے پوچھا اور وہ چپ تھی۔ اور فرض کرو میں واقعی کسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو کیا تمہارے جانے کے بعد یہ کام سر انجام دینا زیادہ مناسب نہیں تھا؟ اس وقت تو میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ تم ایکسپیکٹ کر رہی ہو، کیا غلط کہہ رہا ہوں؟ جنت کا نچلا لب دانتوں تلے آیا تھا، روتی کو لاتی آنکھیں ایک دم سے جھک گئی تھیں، پلکوں کی باڑ پھلانگتے کچھ بے رنگ آنسو فارس کے ہاتھوں پر گرے۔ میری زندگی میں تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اگر کوئی ہوتی تو وہ تم سے پہلے وجدان ہاؤس میں آ چکی ہوتی، اس نے حتمی اور واضح لفظوں میں کہہ دیا، ویسے ہی جیسے ایک بار پہلے کہا تھا، بہت سی سادہ اور بہت ہی مختصر جملے میں۔ اس ہاسپٹل کے وی آئی پی روم میں ایک دم خاموشی چھا گئی، نہ سسکیوں کی آواز تھی اب، نہ ہچکیوں کا شور تھا۔ اس بے نام سی خاموشی کو جنت کی آواز نے توڑا تھا۔ میں کیسے یقین کروں؟ کیا یہ سچ ہے؟ یہ سب سچ ہے، یہ جھوٹ ہے یا دھوکہ نہیں ہے؟ اس نے فارس وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ دیا۔ برہان واصف کا ہر وعدہ جھوٹا تھا، ہر قسم ادھوری تھی، اس کی دلائی ہوئی ہر آس تنکے جیسی، اس کی دکھائی ہوئی ہر راہ اندھیرا تھی۔ فارس اس کی آنکھوں میں درد دیکھ رہا تھا، کرب دیکھ رہا تھا۔ گزشتہ 5 سالوں کی اذیت ان میں ٹھہری ہوئی نظر آ رہی تھی، وہ حال میں ہوتے ہوئے ایک بار پھر ماضی میں کھو رہی تھی۔ کیونکہ میں برہان نہیں ہوں۔ اس کی بھاری گمبھیر آواز ابھری اور جنت کمال کے اندر باہر ایک دم سناٹا چھا گیا، آنکھیں ایک ہی مقام پر منجمد، دھڑکنیں ایک ہی خیال پر ساکت ہو گئیں۔ فارس نے نرمی سے اس کی انگلیوں پر گرفت بڑھائی تھی، سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں، جو کہتا ہوں کر کے دکھاتا ہوں۔ تمہاری تسلی کے لیے میں کل ہی اپنے لائر سے بات کر کے بچے کی کسٹڈی کے پیپرز تیار کروا لوں گا، پھر تو تمہیں یقین آ جائے گا میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ لہجہ ہنوز نرم اور شفقت تھا، کہیں غصے اور عداوت کی جھلک نہ تھی، نہ انا کا مسئلہ، نہ برہمی کا رنگ۔ جنت کی آنکھوں میں نمی ٹھہری رہی، لب بھینچے رہے، اذیت چہرے کے تاثرات میں مدغم ہوتی رہی۔ میں تمہیں طلاق دینا چاہتا تھا، اس نے کہا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تم پر کوئی دباؤ ڈالوں گا یا اپنے ساتھ رہنے پر فورس کروں گا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ایک لمحے کو رکا۔ میرے ساتھ رہنے یا نہ رہنے کا مکمل اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے، اور یہ اختیار میں تم سے کبھی نہیں چھینوں گا، کبھی بھی نہیں۔ اس کا لہجہ مضبوط تھا، وہ بہت تحمل سے بات کر رہا تھا، غصہ، ناراضی، برہمی کا اظہار کیے بنا، کسی بھی بات کو انا کا مسئلہ بنائے بغیر۔ وہ اسے بہت نرمی سے سمجھا رہا تھا، اس کے جذبات کی صداقت آنکھوں سے عیاں ہو رہی تھی۔ جنت نے لب بھیج کر بہت سے آنسو اپنے اندر اتار لیے، اندر باہر سب ساکن ہو گیا تھا۔ ایک خاموشی سی تھی جو ہر طرف چھا گئی تھی، ذہن تھک گیا تھا۔ دستک دے کر نرس اندر داخل ہوئی تو فارس اپنی جگہ سے اٹھ گیا، اس کے سیل فون پر کافی دیر سے کال آ رہی تھی، جسے ریسیو کرتے ہوئے وہ کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا، اب وہ مدھم آواز میں بات کر رہا تھا۔ بستر پر نیم دراز وہ اب اسے ہی دیکھ رہی تھی اور اسے لگا وہ اسے پہلی بار دیکھ رہی ہے۔ وہ فون پر کچھ سنتے ہوئے باہر چلا گیا تھا، اور جب دوبارہ اندر آیا تو نرس انجیکشن کا محلول آئی وی ڈرپ میں انڈیل کر جا چکی تھی۔ جنت تکیے پر سر رکھے لیٹی ہوئی تھی، ڈرپ والا ہاتھ پہلو میں دھرا تھا، آنکھوں میں تھکان کے ساتھ نیند اتری ہوئی تھی، غالباً دواؤں کے اثر میں تھی۔ وہ کرسی کھینچ کر اس کے پاس بیٹھ گیا، اس کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا تو اس نے بھی کسی قدر کوشش سے گرفت بڑھا لی۔ میں ڈر گئی تھی، آواز بھیگی ہوئی تھی، آنکھوں میں نمی، حزن اور درد سب ٹھہرا تھا۔ تم صرف آرام کرو۔ مجھے نہیں پتا مجھے کیا ہوا فارس،
کچھ مت سوچو، جسٹ ریلیکس، وہ کہہ رہا تھا۔ اس نے لب بھیج کر رونے پر قابو پایا، پھر گہری سانس لیتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی مضبوط گرفت نرم پڑ گئی، اس کی سانسیں ہموار ہوئیں اور تاثرات سے اذیت ہٹنے لگی۔ کمزوری اور خوف سے پھیکا پڑتا چہرہ پرسکون ہونے لگا۔ فارس اس چہرے کو دیکھتا رہا اور کافی دیر تک دیکھتا رہا۔ اس کے اندر ایک وبال اٹھنے کی سی کیفیت تھی جسے وہ کس قدر تحمل اور برداشت سے دبائے ہوئے تھا۔ پورا وجود آگ کی لپیٹ میں تھا۔ سائڈ ٹیبل پر موبائل کی اسکرین روشن ہوئی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر سیل فون اٹھا لیا۔ اب وہ آنکھوں میں خون لیے میسج ٹائپ کر رہا تھا۔ کمرے کی نیلگوں روشنی میں جہاں وہ بے خبر سو رہی تھی، وہاں وہ کسی کو بہت تحمل سے ہدایت نامے جاری کر رہا تھا۔ اور ٹھیک 15 منٹ بعد اسے کال موصول ہوئی تھی۔ ادینہ زبیر شام 5 بجے کی فلائٹ سے لندن جا چکی تھی۔ وہ داہنے ہاتھ کی مٹھی بھیج کر رہ گیا تھا۔ آپ فکر نہیں کریں سر۔ موبائل سے بھاری بے تاثر اور مؤدب سی آواز ابھری۔ میں نے ان کے لیے اس بار کافی کچھ ارینج کر دیا ہے۔ اس نے کال کاٹ دی تھی۔ تاریکی کا اپنا ایک رنگ تھا، اثر تھا اور دہشت تھی۔ وہ اپنے اندر بہت سی ویرانیاں لیے ہاسپٹل کے کوریڈور میں بینچ پر ساکت و صامت بیٹھا تھا۔ کوٹ گھٹنے پر رکھا تھا، نوٹ ڈھیلی تھی، بٹن کھلے ہوئے، آستین مڑی ہوئی۔ کیا ہوا اسے؟ اس طرح اچانک مسز شیرازی سے بات ہوئی تو انہوں نے پوچھا۔ بی پی ہائی ہو گیا تھا۔ وہ فون کان سے لگائے پریشانی کے عالم میں بیٹھی رہ گئی۔ اب بہتر ہے وہ کہہ رہا تھا، اس کا لہجہ و آواز، وہ ایک دم سے فکر مند ہوئی۔ کسی بات کا اسٹریس لیا اس نے؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ بالکل خاموش بیٹھا اب سفید فرش کو دیکھ رہا تھا۔ سرخی مائل آنکھوں میں ایک کرب سا ٹھہرا تھا، کندھے جھکے ہوئے تھے۔ راہداری کی نیلگوں روشنی روح پر پڑے نیل سے مشابہ تھی۔ فارس، کیا ہوا بیٹا؟ کس کی بات کر رہے ہو تم؟ میں کس کی بات کر سکتا ہوں ممی؟ اب سمجھی تھی، پہلے ایک زندگی تھی، اب دو زندگیاں تھیں۔ لرزہ روح پر طاری تھا، کپکپاہٹ انگلیوں میں اتر آئی تھی۔ وہ ایک ہی منظر جو ان کی آنکھوں میں اتر آیا تھا، ان کا سکون منتشر ہوا۔ ان کی اگر جنت کو واقعی میں کچھ ہو جاتا تو؟ فارس بیٹا، شی از فائن ناؤ۔ الحمدللہ، کچھ ہوا تو نہیں نا؟ ٹیک اے ڈیپ بریتھ اینڈ جسٹ ریلیکس۔ گہری سانس لے کر وہ سیدھا ہو بیٹھا تھا، سیل فون کان سے لگائے مکمل خاموشی کی زد میں وہ تھی اور اس کا ہر غم اور ہر درد جاگ اٹھتا تھا۔ ٹائمنگ کتنی پرفیکٹ ہے اس کی، اس نے خود کلامی کے سے انداز میں کہا۔ یہ جانے بنا کہ اگلے کئی لمحے اسی طرح گزر گئے۔ کمرے میں ڈبل بیڈ ہوگا، کچھ دیر آرام کر لو۔ پھر انہوں نے کہا، نیند نہیں آئے گی؟ کوشش کرو گے تو آ جائے گی۔ آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں مگر ابھی اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ اذیت میں گھر گئیں۔ کاش یہ معذوری نہ ہوتی تو وہ خود اس کے پاس جاتی۔ عدیل کو بھیج دو، میں آ جاتی ہوں۔ نہیں، آپ آرام کریں، سو جائیں، میں ٹھیک ہوں اب، کہہ کر اس نے بینچ کے ساتھ پشت لگا لی۔ کچھ دیر تک مسز شیرازی سے بات کرنے کے بعد وہ اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ جنت سفید بستر پر بے خبر گہری نیند میں تھی۔ اس نے سر اٹھا کر آئی وی ڈرپ کو دیکھا جو تقریباً ختم ہونے کو تھی۔ گہری سانس لے کر وہ کوچ پر جا بیٹھا تھا۔ کھڑکی سے چاند نظر آ رہا تھا، باہر تاریکی بڑھ گئی تھی۔ سکون کا متلاشی اس وقت بے سکونی کی حدوں کو چھو رہا تھا۔